بندہ ان اعمال کو اختیار کرے گا اللہ کے نزدیک وہ خیر والے لوگوں میں شامل ہو جائے گا اور اللہ کے نزدیک وہ بہترین طبقے میں شامل ہوگا۔ کائنات کے امام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے نبیوں میں سے سب سے بہترین نبی وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا ہے، اور امتوں میں سے بہترین امت وہ امت محمدیہ کو بنایا ہے۔ کنتم خیر امت، لفظ یہاں پہ بھی خیر کا ہے، سورہ آل عمران کی یہ آیہ کریمہ ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، بہترین امت ہو۔ کن کو کہا؟ سونے نبی پاک کی امت کو کہا۔ ساری امتوں میں سے بہترین امت وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ ایک ہے بہتر ہونا اس اعتبار سے کہ ہم سونے کی امت میں شامل ہیں، لیکن فقط یہ کافی نہیں ہے۔ ایک بندہ آپ کی امت میں شامل ہے، شرک کر رہا ہے، زنا کر رہا ہے، شراب پی رہا ہے، تو آپ کی امت میں شامل ہونا بھی فائدہ نہیں دے گا۔ ہاں امت بہترین میں شامل ہو چکا ہے، اب وہ عمل اختیار کرے جو اس کو مزید بہترین بنائے۔ صحیح البخاری کی حدیث ہے 5220، اس حدیث کا نمبر ہے۔ کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلم، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے، قرآن سکھاتا ہے، یہ خیر ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ خیر کیا ہے؟ یہ جو دارالعلوم محمدیہ کے اندر اساتذہ مسندوں میں بیٹھ کر، طلباء ان صفوں پہ بیٹھ کر سارا دن قرآن پڑھتے ہیں نا، پھر صحیح بخاری کی حدیثیں پڑھتے ہیں، ترجمہ پڑھتے ہیں، تفسیر پڑھتے ہیں۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، دو ہی باتیں ہیں۔ خیر والے طبقے میں شامل ہونا چاہتے یا قرآن سکھائے، سکھانے کی طاقت نہیں ہے تو سیکھ تو سکتے ہیں نا۔ کوئی فجر کی کلاس اٹینڈ کرے، کوئی مغرب عشاء کی کلاس اٹینڈ کرے، کوئی ترجمہ قرآن کی کلاس اٹینڈ کرے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے، قرآن سکھاتا ہے۔ اور یقین جانے یہ جتنی حدیثیں میں عرض کروں گا، ہر حدیث پر پورا جمعہ پڑھایا جا سکتا ہے، لیکن ترغیب کے لیے صرف احادیث پہ سے نظر ہے۔ کائنات کے امام محمد، آپ کا نام میں بار بار لیتا ہی اس لیے ہوں کہ درود کثرت سے پڑھا جائے، اور جب درود کثرت سے پڑھا جاتا ہے تو یہ بھی خیر ہے بہت بڑی۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے فرمایا، مشہور حدیث ہے، خیرکم خیرکم لأہلی انا خیرکم لأہلی۔ جامع ترمذی میں، سنن ابن ماجہ میں، سلسلہ صحیحہ میں یہ حدیث موجود ہے۔ سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہے، بہترین وہ ہے جو اپنی فیملی کے لیے بہترین ہے، اپنی بیوی کے لیے بہترین ہے، دوستوں سے ہنستا ہے، بیوی سے غصہ دکھاتا ہے، باہر بڑی ہوٹلنگ کرتا ہے، گھر والوں کو لفٹ ہی نہیں کراتا، خود بڑے اچھے لباس پہنتا ہے، گھر والوں کو وہی پھٹے پرانے کپڑوں پہ رکھتا ہے۔ نہیں، یہ بندہ بہترین نہیں ہے۔ وہ نمازی ہو تب بھی، روزے دار ہو تب بھی۔ خیرکم خیرکم لأہلی انا خیرکم لأہلی، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنی اہلیہ کے لیے بہترین ہے، اپنی بیوی کے لیے بہترین ہے۔ اور برملا کہا، ہمارے سونے نبی پاک نے صلی اللہ علیہ وسلم برملا کہا، انا خیرکم لأہلی، میں تم سب سے زیادہ اپنی بیویوں کے لیے بہترین ہوں۔
بیویوں کے لیے بہترین ہو. اور پوچھو بیویوں سے، ماں جی نے کہا آپ نے کبھی جھڑکا نہیں، کبھی ڈانٹا نہیں، کبھی مارا نہیں. پتہ ہے یہ اخلاق مصطفیٰ ہے. آپ نے کہا بہترین وہ ہے جو اپنی اہلیہ کے لیے بہترین ہے. تیسری حدیث سونے نبی پاک کا فرمان، یہ بھی جامع ترمذی میں انہی الفاظ کا معنی صحیح البخاری کے اندر بھی موجود ہے. آپ نے کہا خیار الناس، لوگوں میں سے بہترین، یہ بڑا تمغہ ہے. خیار الناس، لوگوں میں سے بہترین بندہ. خیار الناس کہا ہے، ناس میں مسلمان بھی ہیں، یہودی عیسائی بھی ہیں. اس وقت 8 ارب آبادی دنیا کی، ان 8 ارب لوگوں میں سے یہ بہترین ہے. محبوب صفت کیا ہے؟ فرمایا تطعم الطعام، غریبوں کو کھانا کھلاتا ہے، مسکینوں کو کھانا کھلاتا ہے، بیواؤں کا راشن کا بندوبست کرتا ہے، ضرورت مندوں کو کھانے کھلاتا ہے. دوسرا عمل ورد السلام، سلام کا جواب دیتا ہے، سلام کا جواب لوٹاتا ہے. پتہ ہے تکبر کا خاتمہ کر دیتا ہے یہ رد السلام، سلام کرتا ہے اور سلام میں پہل کرتا ہے. صحیح بخاری میں جو حدیث ہے، صحابی نے پوچھا تھا ای الاسلامی خیر، لفظ یہاں پہ بھی خیر ہے. ای الاسلامی خیر، کون سا اسلام بہترین ہے؟ تطعم الطعام وتقری السلام علی من عرفت ومن لم تعرف، کھانا کھلانا اور سلام کرنا، جس کو پہچانتے ہو اس کو، جس کو نہیں پہچانتے اس کو. اور آج تو یہ ختم ہے، ہم جتنے بیٹھے واقف بندہ مل جائے، پاجی السلام علیکم، نہیں واقف تو سلام نہیں کرتا. یہ قیامت کی علامات میں سے علامت ہے. صرف پہچان والوں کو سلام کہی جائے گی، بندہ جس کو پہچانتا نہیں ہوگا سلام نہیں کہے گا. اور ہر ایک کو کہا کر، اجر لیا کر، اللہ کو راضی کیا کر. نہیں پہچانتا تب بھی کہا کر ہاں جس کے بارے پتہ ہے یہ عیسائی ہے، یہ یہودی ہے، یہ ہندو ہے، کافر ہے، اسے سلام میں پہل نہ کرے. اور جس کے بارے میں کنفرم نہیں ہے، جو رستے میں ملے اس کو سلام کہے. کس نے کہا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بہترین بندہ وہ ہے، بہترین اسلام یہ ہے کھانا کھلائے. کل کا پورا دن گزرا ہے، کیا کسی مسکین کو کھانا کھلایا؟ کیا کسی بیوہ کے لیے، کسی مسکین کے لیے، کسی ایسے غیر ضرورت مند کے لیے میں نے کھانے کا بندوبست کیا ہے؟ غفلت ہے، سستی ہے، نہ کیا کر. بعض بندے تو بدبخت ہوتے، گھر پہ سائل آتا ہے، روٹی مانگ رہا ہوتا ہے، اسے بھی دھتکار دیتے. تطعم الطعام، تطعم الطعام، تطعم الطعام. قیامت کا دن ہوگا، اللہ کہیں گے، اللہ کہیں گے، یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے، میرا اللہ کہے گا، دنیا دیکھے گی، رب کہے گا اور بندے مجھے بھوک لگی تھی، تو نے مجھے کھانا کیوں نہیں کھلایا؟ ہائے اللہ کی قسم. بندہ کہے گا یا اللہ، میرے اللہ آپ کو بھوک کیسے لگ سکتی ہے؟ میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، اس کو بھوک لگی تھی، وہ تمہارے پاس آیا، تم نے کھانا نہیں کھلایا، تم اس کو کھانا کھلاتے. میری رضا، رحمت، فضل، کرم کو اس کے پاس پاتے. کھانا کھلایا کر. بہترین بندہ وہ ہے کھانا کھلاتا ہے. اور بڑی آسان بات ہے، ماشاءاللہ حاجی صابر صاحب ہے، عبد الناصر صاحب ہے، آپ کے یار بچے کتنے پڑھتے؟ میں ایک ٹائم کا کھانا بچوں کو، یعنی حفاظ کو، علماء کو کھانا کھلانا چاہتا ہوں. یار خرچہ کتنا آتا ہے؟ 10,000. بچے کتنے؟ 250 200 بچہ کھانا کھا جاتا ہے. کبھی کیا کرنا، سب نہیں کر سکتا، جتنی طاقت ہے اتنا تو کیا کرنا. وَتُطْعِمُ الطَّعَامَ، بہترین اسلام ہے. اور سنتے جائیں، کائنات کے امام محمد
صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، آپ نے فرمایا، حدیث پاک ہے، ذرا سننا تاجر ہونا تمہاری نظر کی حدیث ہے، حدیث بھی صحیح بخاری کی ہے، صرف تاجر ہی مقصود نہیں ہے، سبھی معاشرہ اس حد میں آتا ہے۔ فرمایا خیرکم خیرکم، تم میں سے بہترین بندہ کون سا ہے؟ بہترین بندہ احسنہم قضا، احسنہم قضا، احسنہم قضا، تم میں سے بہترین بندہ وہ ہے کہ جو قرض ادا کرتا ہے تو بڑے اچھے انداز سے ادا کرتا ہے، قرض لے لیتا ہے، دینے والے کو یہاں پہ خیر نہیں کہا، یہاں پہ کہا جو دے رہا ہے۔ تو پتہ ہے نا پھر اسی جو حال کرنے ہیں دین والے دا، انہوں تے نسلاں یاد کرا دینے ہیں، انج دی رڑی او دی کڈ چھڈی دیے تے چکی چ انج نو پیس چھڈی دا، بیچارہ دوبارہ کسے تے کبھی اعتبار نہ کرے۔ احسنہم قضا، بہترین مسلمان وہ ہے جو ادائیگی کے اعتبار سے بہتر ہے۔ جھوٹے وعدے، جھوٹے لارے، جھوٹی قسمیں اٹھاتا جا رہا ہے، پیسہ ہے، سارا کچھ ہے، لیکن بدبختی بد نصیبی ہے نا، آپ نے کہا تھا بہترین وہ ہے جو ادائیگی کے لحاظ سے بہترین ہے۔ محمد الرسول اللہ، پڑھے ذرا، پھر پڑھے نا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سننا ذرا، آپ کا پریکٹیکل کا ہے، پریکٹیکل، آپ جب کسی سے کوئی چیز ادھار لیتے تو جب ادا کرتے تو اس سے اچھی چیز ریٹرن کرتے، اچھی چیز۔ تے اسی تے انجدہ رگڑا لانے ہاں، ایک بندے نے کو 5 لاکھ جو دیا ہے، وہ 5 لاکھ اس کا یہ 1000 5 5 10 ہزار کر کے دے رہا، اس کی رقم کی تباہی کر رہا ہے۔ یہ خیر تو نہیں ہے نا، یہ شر ہے، یہ خیر نہیں ہے۔ خیر کیا ہے؟ ادائیگی کے لحاظ سے بہترین ہے یہ خیر۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ، ادھر کہیں نکل جاؤں تو باتیں لمبی ہو جائیں، لیکن ایک حدیث تو سنو نا، خیر کسے کہتے ہیں؟ خیر۔ ایک بندہ قرض لینے کے لیے آ گیا دوسرے بندے سے، اسے کہتا ہے بھائی جان قرض چاہیے، ضرورت پڑ گئی۔ وہ کہتا ہے میں تمہیں پہچانتا ہی نہیں، میں نہیں تمہیں پہچانتا۔ بھائی جان پہچان تو واقعی نہیں ہے، میرا گاؤں نہر سے دوسری طرف ہے، آپ اس طرف ہے، تو پہچان کیسے ہوگی؟ کبھی میل ملاقات ہو ہی نہیں۔ ضامین لاؤ، ضامین، ضامین کہاں سے لاؤں؟ میرا ضامین اللہ ہے، اللہ میرا ضامین ہے۔ یہاں پہ سٹام لکھے ہیں، حلفیہ بیان ہے، سب کچھ ہے، دل بےایمان ہے، اللہ ضامین ہے۔ اس نے کہا تم نے اللہ کی ضمانت دی ہے تو جو پیسے لے جا، اللہ کے اوپر کس کی ضمانت ہے؟ ایویں نہیں آندے بھی پچھلے کوئی 50 سال پیچھے چل جاؤ تو سٹام نہیں سن، زبان سٹام سے بھی زیادہ پکی ہوتی تھی، جو بندہ کسی سے زبان کر لیتا تھا۔ اب تو بے ایمانیوں کی انتہا ہے، پیسے لے کے وہ چلا گیا، تعین جو وعدے کا تھا وہ پیسے لے کے نہر کے کنارے پہ بیٹھا ہوا، کشتی نہیں مل رہی۔ یا اللہ تجھے ضامین بنایا ہے، تجھے ضامین بنایا ہے، اور یا اللہ میں کبھی تیرا اعتماد ٹوٹنے نہیں دوں گا۔ شام تک کشتی کا انتظار کرتا ہے، جن کی نیتیں خالص ہوتی ہیں اللہ ان کی مدد کرتا ہے۔ شام تک ویٹ کیا ہے، لینے والا بھی ویٹ کر رہا ہے، کشتی نہیں آئی۔ ایک لکڑی اس کو ملی، اس میں سوراخ کرتا ہے، سوراخ کر کے رکا کے پیسے رقم اس میں ڈالے، رکا لکھا، بھائی اللہ کا وعدہ تھا سامان نہ تھی، کشتی نہیں ملی، آ نہیں سکا، یہ آپ کی امانت میں تھی، وہ بھی ویٹ کر رہا ہے۔ شام تک کشتی اس کو بھی نظر نہیں سکا، وہ لکڑی آ رہی ہے، چلے لکڑی گھر لے جاتے، اس کو چیر پھاڑ کریں گے، گھر میں استعمال ہوگی، چلو کوئی فائدہ ہو جائے گا۔ یہ لکڑی لے کے گھر پہنچا، چیرانا، پیسے بھی نکل رہا ہے، رکے بھی نکل رہا ہے، خالص ایمان، خالص۔ شروع ہو جاؤ بازار میں سے ڈھونڈو، کون ہے وعدے کا پکا، ڈھونڈو۔ اللہ کے نام کی قسمیں اٹھا کے پیسے لیتا ہے، معاہدے قدر قدر کرتا ہے، کہاں پہ ایمان، کہاں پہ؟
پھر کہتے جی یہودی مسلط ہو گیا، اور نہیں مسلط ہوگا تو کیا ہوگا؟ جب ایمان پختہ سے پختہ، ہائے ہائے، اس نے لکڑی چیری، اس نے کہا پیسے بھی آ گئے، رکا بھی آ گیا بھائی جان، صبح سے میں کشتی کا انتظار کر رہا تھا، اللہ کے نام کا وعدہ تھا، کشتی نہیں ملی، میں نے پیسے بھیجے۔ اچھا وہ نیت کتنی خالص ہے، اگلے دن کشتی پہ پھر پیسے لے کے نا اس کے دروازے پہ دستک دیتا ہے، وہ بھائی رہا ہے، بھائی جان حال احوال پوچھے، یہ آپ کی امانت ہے، میں کل کشتی نہیں ملی تو آ نہیں سکا، تو آپ یہ اپنی امانت لے لیں۔ وہ بھی اللہ والا تھا نا، وہ بھی اللہ والا تھا نا۔ یہاں پہ تو بے ایمانیاں رچ بس گئی ہیں، کوئی 1000 میں سے ایک بندہ امانت دار ہے، اس کی گنتی کیا کرے ہم، کیا گنتی ہوگی اس کی؟ اس نے کہا بھائی جان کل جو آپ نے لکڑی میں امانت بھیج دی تھی نا، وہ اللہ نے مجھے پہنچا دی ہے۔ ٹی سی ایس تو نہیں تھا، او سی ایس بھی نہیں تھا، لیکن اللہ کی سروس تو چلتی ہے نا۔ جب اللہ کی ضمانت دی جائے تو اس کی سروس بڑی بہترین چلتی ہے۔ بہترین وہ ہے جو ادائیگی کے لحاظ سے بہترین ہے۔ حضرات سننا ذرا، حدیث سے سننا، بہترین لوگوں میں شامل ہونا چاہتے، سونے نبی نے کہا خیار الناس، لوگوں میں سے بہترین کون ہے؟ من طال عمرہ، جس کی عمر لمبی ہو جائے۔ خالی عمر کا لمبا ہونا یہ بہتری کی علامت نہیں ہے۔ اگلی بات کیا ہے؟ وَحَسُنَ عَمَلُ، عمر لمبی ہو جائے اور عمل اچھے ہو جائے۔ عمر لمبی ہے لیکن گناہ کرتا ہے، نافرمانیاں کرتا ہے، اور آپ گلیوں بازاروں میں جائیں، بڑھاپے کے باوجود گالی گلوچ، بے نمازی، بے حیائی چل رہی ہے۔ بہترین بندہ کون ہے؟ طال عمر، عمر لمبی ہو گئی، وَحَسُنَ عَمَلُ، اچھے عمل زیادہ ہو گئے، عمل بڑھاتا جاتا ہے، عمل بڑھتے جاتے، بڑھاپا ہے، نمازی پکا ہے، تہجد گزار ہے، آنکھوں میں حیا ہے، قول و استماع کا پکا ہے۔ آپ نے کہا یہ بہترین ہے، اور سننا حدیث ہے محمد الرسول اللہ مردوں کا تذکرہ ہو رہا ہے، حدیث کے اندر عورتوں کا بھی تذکرہ ہے۔ خیر النساء، خیر النساء، عورتوں میں سے بہترین عورت کون سی ہے؟ فرمایا اذا نظر الیہ تسرہ، بہترین عورت وہ ہے کہ جب خامند اس کی طرف دیکھے تو اس کے رویے کو دیکھ کے خامند مسکرا دے۔ خامند عرصہ ہی ہو گیا تانوں بھی ہسیانوں مسکرا دے ہو، تسر اس کو خوش کر دے۔ سارا دن صحیح کرمالیاں رہندیاں نے، بندے نے گھر آنا ہے تے ایویں نہ پرنا بن کے سر تے بیچاری پی جاندی منجی تے میں مر گئی آوے۔ تسر الیہ، بہترین عورت وہ ہے خامد دیکھتا ہے اس کے اخلاق، کردار، رویے سے خامد مسکرا دیتا ہے، خوش ہو جاتا ہے۔ ایتھے تے نصیبہ والے نصیب ہوندی نا جی، تو سونے نبی نے بھی کہا ہے نا کہ بہترین دولت وہ نیک عورت ہے، ساری کائنات سے بڑی دولت وہ مرأت الصالحہ، نیک عورت ہے۔ بہرحال یہاں پہ جو خوبی ہے تسرہ الیہ، اور میری بہنوں بیٹیوں بناؤ سنگار کر، صرف خامن کے لیے کر، خامن کے لیے۔ بازار جانا ہے، میک اپ ہو رہا ہے، سج دھج کے لوگوں کو لیے ہو رہا ہے، خامد گھر آ رہا ہے وہی 12 بجے، یہ خیر نہیں ہے، یہ عورت اللہ کے ہاں بہتر نہیں ہے۔ بہتر کون سی ہے؟ تسرہ الیہ، جب خامد اپنی اہلیہ کو دیکھے تو مسکرا دے، خوش ہو جائے، اخلاق دیکھ کر، اس کا لباس دیکھ کر، اس کی زینت دیکھ کر خوش ہو جائے۔ اگلی بات کیا ہے؟ وَتُطِيعُهُ اِذَا أَمَرَ، خامد حکم دے تو وہ عورت خامد کے حکم پہ لبیک کہے۔ ایتے تے الٹ نہیں کم چل رہا، ماشاءاللہ خامن تابعداری کر رہے ہوتے جناب، سرکار جو آرڈر تو آڈا، جس طرح الٹ چل رہا ہے نا کہاں، تو بہرحال حدیث میں وہی یہی ہے کہ عورت وہ اللہ کے ہم بہتر ہے، خامن آرڈر کرے فلاں جگہ پہ نہیں جانا، بحث نہیں، ختم، ٹھیک ہے سرکار آپ نے جیسے کہا ایسے ہی، ایسی عورت اللہ کے نزدیک خیر ہے، بہتر، بہترین عورت ہے۔
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. منٹ تو اوپر ہو گئے, حدیثیں تو بھی میں 5-6 بیان ہوئی ہیں. ایک حدیث سنے تو بات ختم کرتے, پھر کبھی موقع ملا تو پھر بقیہ حدیثوں کا بھی تذکرہ کریں گے. حدیثیں بڑی بڑی پیاری ہیں, حدیثیں ہوتی پیاری ہیں. خیر کا تذکرہ ہو رہا ہے نا, تو خیر کا بھی تذکرہ کریں. آج کل بڑا تماشا لگا ہوا ہے سوشل میڈیا پر, بڑا تماشا لگا ہوا ہے. ابو بکر افضل نہیں ہے, خیر نہیں ہے, علی خیر ہے, اس کا تقابل کرایا جا رہا ہے. اینکر پتہ نا ٹی وی چینل والے, یوٹیوب والے اپنے چینل کو اپ کرنے کے لیے ایسے جھگڑے کرواتے ہیں, پھر چینل بوسٹ ہوتا ہے. اور ظالموں, تم نے مرنا بھی ہے, اللہ کے پاس جانا بھی ہے. کیا جواب دو گے قیامت کے دن اپنی ریٹنگ کے لیے, فالوئنگ کے لیے, لائک کے لیے, کمنٹ کے لیے؟ ان پاک باز ہستیوں پہ تم نے کلام کروایا, اللہ تمہیں پکڑے گا. حضرت علی افضل ہے یا حضرت ابو بکر صدیق افضل ہے؟ وہ قادری نامی بندہ کہتا نہیں جی علی افضل ہے, ابو بکر صدیق سے ہے. عقیدہ تیرا ہو تو رکھ, ہمیں کیا اعتراض ہے؟ بڑے پلید ایسے ہیں جو ابو بکر کو نہیں مانتے, نہ مانے. ابو بکر کی محبت کے لیے تو دل کا خالص ایمان اور حلال خون ملتا ہے. حلال خون نہ ہو تو ابو بکر کی پہچان آتی نہیں. ابو بکر کی پہچان حلال پاکیزہ امی ابو کی ولادت کا ذریعہ ہے. میرے علی سے کہا تھا باتیں بڑی ہیں, وقت بھی پورا ہے, بڑی باتیں. خیر کا تذکرہ ہے نا, خیر ایک لفظ ہے افضل, ایک لفظ ہے خیر. دونوں حدیثیں سنیں. ایک حدیث بیان کرنے والے محمد, اب بڑے درود پاک تو بڑے, ذرا پھر پڑھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ سے پوچھا, آپ سے کہا, آپ نے ایک صحابی کو ایک لشکر کا امیر بنا کے بھیجا, وہ امیر بنانا لشکر کا, اس نے کہا بھی صحابہ سارے موجود ہیں, آپ کی موجودگی میں مجھے امیر بنایا گیا, لگتا ہے میں آپ کو سب سے زیادہ پسند ہوں. واپس آیا, آگے کہتا ہے ای الناس افضل افضل احب الیک یا رسول اللہ. محبوب کون سا بندہ آپ کو سب سے زیادہ پسند ہے؟ تو چیخ, او بھئی تو رو, تو جتنا ماتم کر سکتا ہے کہا, کون سب سے زیادہ پسندیدہ ہے آپ کے نزدیک؟ میرے سونے نے کہا کالا عائشہ, تو مجھے دنیا میں سب سے زیادہ اگر کسی سے محبت ہے تو اپنی بیوی عائشہ سے ہے. آیا ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ. اس نے کہا محبوب عورتوں کا نہیں پوچھا, مرد من الرجال, مردوں میں سے. پھر بھی آپ نے کہا, ڈائریکٹ بھی کہہ سکتے تھے, ڈائریکٹ نہیں کہا, ابو بکر کا نام ہی تو لے سکتے تھے نا, نہیں کہا میں ابو ہاں, دونوں کا تذکرہ کر دیا. میں مردوں کا پوچھ رہے ہو نا, تو مردوں میں مجھے عائشہ کے بابا ابو بکر سے سب سے زیادہ پیار ہے. میرے پیغمبر کی بات ہے, ایک گونگے بہرے شخص کو سامنے بٹھا کر تم فتح کا جشن مناتے ہو. ہم جیسے طالب علموں کے سامنے بیٹھو, تمہیں پتا چلے قرآن کیا کہتا ہے, پیغمبر کی حدیث کیا کہتی ہے. میرے سونے نبی نے کہا, سارے موجود تھے, سب سے زیادہ پیار کس سے ہے؟ ابو بکر سے. بولنا پڑے گا, کس سے ہے یار؟ سارے نہیں بول رہے, کس سے ہے؟ او میرا نبی نام لے رہا ہے, آپ کیوں نہیں لیتے؟ کس سے پیار ہے؟ اگلی حدیث سننا, اس میں خیر ہے. خیر ہمارا موضوع بھی یہی ہے, لفظ بھی حدیث کے یہی ہے. میرے علی نے کہا, مولا علی نے کہا, رضی اللہ عنہ سلام اللہ علیہ, سنو علی ہمارے ہیں اور ہماری بڑی آزمائش ہوتی ہے. تم جب تکابر کرتے ہو نا, ہم نے حضرت علی سے بھی محبت کا اظہار کرنا ہوتا ہے. علی کی محبت ایمان ہے, اللہ کی قسم ہے, علی سے پیار ایمان ہے, علی کے خاندان سے پیار ایمان ہے. ہم کرتے ہیں, ہمارے
ایمان ہے، لیکن تمہارا سر نہیں چلنے دیں گے۔ میرے علی سے پوچھا، پوچھنے والا بھی سگا بیٹا ہے، کون ہے؟ سگا بیٹا ہے، نام محمد ہے، نام کیا ہے؟ میرے سونے علی کے ایک بیٹے کا نام محمد بن حنفیہ ہے، محمد بن 3642، صحیح بخاری میں حال بن گیا، حدیث کا نمبر ہے۔ سگے بیٹے نے پوچھا، ایک طرف تم مل جاؤ سارے مل کر، ایک طرف میرے علی کا فتویٰ، میرے علی کی بات، میرے علی کا قول، تم ساری باتوں کو رد کریں گے، میرے علی نے جو کہا ہم سینے سے لگائیں گے۔ سگے بیٹے نے کہا، ای الناسی خیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو جی کون بہتر ہے؟ کون ای الناسی خیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ ابو جی آپ بتائیں، آپ جن کے کندھوں پہ رکھ کے چلا رہے ہو نا، وہ میرے علی ہے۔ میرے علی نے کہا تھا، ابھی میں بعد میں بھی تذکرہ کروں گا، میرے علی سے بیٹے نے پوچھا، کون؟ بیٹا کالا ابو بکر، کالا، یار پڑھے نا، آپ پڑھے نا ذرا یار، جتنے دلوں میں ابو بکر کا بغض ہے، اللہ کی قسم اللہ ان کو ذلیل کر دے گا۔ کالا، یار میرے علی نے کہا، آپ کیوں نہیں کہہ رہے؟ کالا ابو بکر والا بولے، کالا، ہائے ہائے ہائے، میرے علی سے بیٹے نے پوچھا، بیٹے کو کہا کالا ابو بکر۔ او پتر، سونے نبی دے بعد اگر نمبر آندا ہے تے ابو بکر دا نمبر آندا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، ابو بکر پہلا، تم چیخو چلاؤ کچھ نہیں ہونے والا۔ پتا کیوں نہیں ہونے والا؟ کیوں نہیں ہونے والا؟ اب انتظامیہ نے مجھے، طالب علم کو، چھوٹا سا طالب علم، نکما سا بندہ ہوں، ممبر پہ کھڑا کیا ہوا ہے، اللہ کوئی نوکری دین کی لے رہا ہے، اب پورا شہر بھی چاہتے بھی رہے لوگ، چاہے بھی، تو ممبر سے کوئی اتار سکتا؟ بولو یار، کوئی اتار سکتا ہے؟ وہ انتظامیہ کھڑی کر دے مصلی پہ امام کو، خطیب کو، اس کو کوئی نہیں ہٹا سکتا۔ میرے پیغمبر نے ابو بکر کو مصلی پہ خود کھڑا کیا ہے، پوری دنیا کا کفر مل جائے چیختا رہے، ابو بکر کو مصلی سے اتار سکتا؟ آئے آئے آئے، ابو بکر دا پہلا نمبر، ابو بکر دا میرے علی کہہ رہے، پتر سونے نبی کے بعد کس کا نمبر ہے؟ بولے، آپ کو بھی بولنا چاہتے ہیں، بولے۔ اچھا ابو جی پھر کس کا نمبر ہے؟ پتر ابو بکر دے بعد نمبر آندا ہے تے عمر دا، عمر رضی اللہ عنہ، عمر علیہ السلام، عمر، ابو بکر علیہ السلام، عمر علیہ السلام رضی اللہ عنہ۔ اور یہی پہ بس آخری بات کر رہا ہوں، مجموعہ فتاوی ہے شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ کا، جلد نمبر 4 ہے، صفحہ نمبر 422 ہے، شیخ نے وہ ساری روایات جمع کر دی۔ کہتے ہیں میرے علی سے 80 سندوں سے یہ بات ثابت ہے، آپ کوفے کے منبر پہ کھڑا ہو کے کہا کرتے تھے، لوگوں سن لو، اللہ نے سونے نبی کے بعد اگر کسی کو سب سے زیادہ عزت دی ہے تو ابو بکر کو دی ہے۔ کوفے کے منبر پہ میرے علی کہہ رہے ہیں، اور ایک ایسا بندہ جس کو کوڑے لگوائے، کیا لگوائے؟ بولو، قسم جے اج مولا علی زندہ ہوندے تے کنیاں نو کوڑے بج جانے سی، آئے بڑے لوگوں کو کوڑے لگنے تھے، ان کے پھر یوٹیوب کلپ بن کے پھر نشر ہونے تھے، کوڑے لگوائے۔ کس کو؟ ایک بندہ کہہ رہا تھا نہیں ابو بکر عمر افضل نہیں ہے، ان سے علی افضل ہے۔ میرے علی نے کوڑا پکڑا اور اس کو مارنا شروع کر دیا، ظالم میں موجود ہوں، میری موجودگی میں یہ کہہ رہا ہے، یاد رکھ سونے نبی کے بعد اگر نمبر آتا ہے